پاکستان کی سیاست اور طاقت کے مرکز میں شریف خاندان کا نام تو گونجتا ہی ہے. ایک ایسا نام جو وراثت، تنازعات اور ظاہر بے پناہ دولت سے جڑا ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے آخر یہ خاندان کتنا امیر ہے؟ جی، آج ہم کچھ اہم ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ ذرائع شریک خاندان کے کاروباری سفر، ان کی دولت اور جو اس سے جڑے سیاسی معاملات ہیں ان سب کا احاطہ کرتے ہیں. اس میں خاندان کی اپنی باتیں بھی ہیں، تحقیقاتی رپورٹس بھی، اور جو ناقدین ہیں ان کے خیالات بھی شامل ہیں. اچھا، تو آج ہم ان ذرائع کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دولت کی بنیاد کیسے پڑی، کاروبار اور سیاست کا آپس میں مطلب کیا تعلق بنا، اثاثوں کی اصل کہانی کیا ہے، اور وہ کون سے تنازعات ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے. چلیں شروع سے دیکھتے ہیں. بالکل. دلچسپ بات یہ ہے کہ کہانی، جیسا آپ نے کہا، سیاست سے نہیں کاروبار سے شروع ہوتی ہے. میاں محمد شریف نے سن 1930 کی دہائی میں لاہور میں اتفاق گروپ کی بنیاد رکھی. شروع میں تو یہ ایک آپ کہہ لیں چھوٹی سی سٹیل فاؤنڈری تھی. اور پاکستان بننے کے بعد یہ کاروبار کافی پھیلا. جی ہاں، بہت تیزی سے. ذرائع بتاتے ہیں کہ 1970 کی دہائی تک اتفاق گروپ ملک کے جو بڑے نجی سٹیل بنانے والے تھے ان میں شمار ہوتا تھا. مطلب ہزاروں ملازمین، ایک بڑا نیٹ ورک. لیکن پھر وہ بھٹو دور آ گیا اور صنعتیں قومیائی گئیں. جی بالکل، وہ ایک بڑا موڑ تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا اور شریف خاندان کا یہ سٹیل کا کاروبار بھی اس کی زد میں آ گیا. ذرائع کے مطابق یہ وہ وقت تھا، یا کہہ لیں وہ واقعہ تھا، جس نے شاید خاندان کو سیاست میں آنے پر مائل کیا. اچھا، تو کاروبار کا نقصان ایک طرح سے محرک بنا سیاست میں آنے کا. لگتا تو یہی ہے. شاید اپنے کاروباری نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے، یا مستقبل میں مطلب اپنے مفادات کو بچانے کے لیے. یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں نواز شریف کا سیاسی عروج. 80 کی دہائی میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ، اور پھر 90 کی دہائی سے تو 3 بار وزیر اعظم پاکستان رہے. ان کے بھائی شہباز شریف وہ بھی پنجاب سے ہوتے ہوئے اب وزیر اعظم ہیں. جی، اب آتے ہیں اصل سوال پر کہ اس سیاسی طاقت نے خاندان کی دولت پر کیا اثر ڈالا. اگر ہم سرکاری طور پر دیکھیں تو خاندان کی دولت میں پاکستان اور باہر دونوں جگہ جائیدادیں ہیں، زرعی زمین ہے، مختلف کاروبار ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا، سٹیل، شوگر، ٹیکسٹائل، اور کچھ آف شور ہولڈنگز بھی. آف شور مطلب وہ کمپنیاں جو باہر رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اکثر کم ٹیکس والی جگہوں پر. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اور جو دوسرے لوگ اندازے لگاتے ہیں ان میں فرق بہت بڑا ہے. جیسے آپ نے بتایا 2021 میں نواز شریف صاحب نے اپنے اثاثے ظاہر کیے تقریباً 150 ملین روپے. یہ تو کوئی $1 ملین بنتے ہوں گے. جی ہاں، صرف 150 ملین روپے. جبکہ دوسری طرف جو تحقیقاتی رپورٹس ہیں یا جو ناقدین ہیں وہ خاندان کی مجموعی دولت کا اندازہ سینکڑوں ملین ڈالرز میں لگاتے ہیں. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید $1 ارب سے بھی زیادہ ہو. اس میں وہ لندن والے پارک لین کے ایونی فیلڈ اپارٹمنٹس بھی شامل ہیں جن کی مالیت کروڑوں پاؤنڈز بتائی جاتی ہے. وہ تو بہت مشہور ہے. جی، اور اس کے علاوہ پاکستان میں درجنوں گھر، کمرشل پراپرٹیز، کئی شوگر میلز، ٹیکسٹائل فیکٹریاں، بہت وسیع زرعی زمین، اور وہ لاہور کے پاس جاتی عمرہ اسٹیٹ. تو یہ اتنا بڑا فرق کیوں؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ صرف مطلب آف شور اثاثوں کی وجہ سے ہے جن کا اندازہ لگانا مشکل ہے، یا کچھ اور بھی ہے؟ ذرائع مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اثاثوں کی ملکیت کا جو ڈھانچہ ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، خاص طور پر باہر والے اثاثوں کا. دوسرا، اثاثوں کی قیمت لگانے میں فرق ہو سکتا ہے، سرکاری قیمت اور مارکیٹ کی قیمت. اور تیسرا، جو ناقدین کہتے ہیں وہ یہ کہ ممکنہ طور پر کچھ اثاثے ظاہر ہی نہیں کیے گئے، حالانکہ خاندان اس الزام کو ہمیشہ رد کرتا ہے. اور یہیں سے پھر وہ تنازعات شروع ہوتے ہیں. 2016 میں پیناما پیپرز آئے، وہ تو ایک بہت بڑا معاملہ تھا. بالکل، وہ ایک دھماکہ تھا. ان لیکس سے پتہ چلا کہ کچھ آف شور کمپنیاں ہیں جو مبینہ طور پر شریف خاندان سے منسلک ہیں، اور کہا گیا کہ یہ کمپنیاں لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی ملکیت کے لیے استعمال ہوئیں. اس سے پھر منی لانڈرنگ کے، اثاثے چھپانے کے وہ سنگین الزامات لگے. اور اسی کیس کے نتیجے میں پھر 2017 میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نائل قرار دے دیا تھا. جی ہاں، وزارت عظمیٰ سے نائلی ہوئی. اور بعد میں وہ ایون فیلڈ ریفرنس میں تو سزائیں بھی ہوئیں.
نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر کو اگرچہ بعد میں اپیلیں ہوئیں، کچھ معطلیاں بھی ہوئیں، قانونی جنگ تو چلتی رہی۔ جی، وہ قانونی معاملات تو چلتے رہے، لیکن یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ذرائع میں دونوں طرف کی باتیں ملتی ہیں۔ خاندان کے جو حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دولت محنت سے کمائی ہے، سیاست میں آنے سے بہت پہلے کی بنیاد ہے، اور یہ کیسز سارے سیاسی انتخاب ہیں۔ دوسری طرف ناقدین کہتے ہیں کہ خاندان نے اپنے حکومت کے ادوار میں مبینہ طور پر اختیارات کا استعمال کیا اپنے ذاتی کاروباری فائدے کے لیے، جس سے حکمرانی اور ذاتی کاروبار کے بیچ کی جو لائن ہے وہ دھندلا گئی۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع کا نچوڑ نکالیں تو تصویر کیا بنتی ہے؟ کیا یہ دولت زیادہ تر کاروباری ذہانت کا نتیجہ ہے یا سیاسی اثر و رسوخ کا؟ دیکھیں، ذرائع سے جو ایک مجموعی تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بنیاد تو ایک مضبوط کاروباری پس منظر پر تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سیاسی طاقت نے بلا شبہ اس دولت کو کئی گنا بڑھانے میں اور شاید محفوظ بنانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک کافی پیچیدہ گٹھ جوڑ نظر آتا ہے کاروبار و سیاست کا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اتفاق گروپ کی ایک چھوٹی سی فاؤنڈری سے شروع ہونے والا سفر ایک بہت بڑی سیاسی اور کاروباری سلطنت تک پہنچ گیا ہے، جس کی دولت کتنی ہے اس پر شدید اختلاف ہے اور جو ہمیشہ سے تنازعات میں گھری رہی ہے۔ جی بالکل، اور پاکستان میں اس خاندان کا سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ وہ آج بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ دولت کچھ لوگوں کے لیے کامیابی کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن ملک میں جو شدید معاشی ناہمواری ہے اس کے تناظر میں یہ تنقید اور بہت سے سوالات کا باعث بھی بنتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو ان ذرائع سے ہی نکلتا ہے۔ کیا پاکستان جیسے ملک میں جہاں معاشی فرق اتنا گہرا ہے، اتنی زیادہ دولت اور سیاسی طاقت کا اکٹھا ہونا، کیا یہ لازمی طور پر عوامی جانچ پڑتال، شک و شبہ اور مسلسل تنازع کا باعث نہیں بنتا رہے گا، چاہے اس دولت کی شروع کی بنیاد جائز کاروبار پر ہی کیوں نہ ہو؟